اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے. ہر میں کیا بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے خصوصیات کے ساتھ نواز رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں اور یقینی طور پہ ایسا ہی ہے. یہ کن کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے. پہلی امتوں میں پتہ ہے نا جب کبھی عبادت گاہ میں نہیں جاتے نماز نہیں ہوتی مخصوص جگہیں. لیکن ہمارے آقا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم پاک زمین پہ لگے. قرآن اللہ اللہ قرآن بول اٹھا, رب کریم بول اٹھا. یہ قسم ہے اس شہر مبارک کی. اور کس وجہ سے ہے, کس وجہ سے ہے؟ اور تو وجہ تو دیکھ. اور بیت اللہ سیدھ سر آنکھوں پر, لیکن دیکھ تو صحیح قرآن کیا فرماتا ہے کہ کیونکہ تو نے میرے حبیب کے قدموں کو چوم لیا, چھو لیا, لگ گئی. یہی تو خیر میں جو بات کرنا چاہتا تھا اسی طرف جاتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بادشاہ جن کا ذکر کر کے مزہ آتا ہے ہمیں, جن کا نام لکھ کے مزہ آتا ہے, جن کے گن گا کے مزہ آتا ہے, جن کی نعتیں سن کے مزہ آتا ہے, جن کی تباہ کر کے مزہ آتا ہے, جن کی تباہ کر کے, جن کی تباہ کر کے. تباہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. جن کی تباہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں گھر مبارک میں, غلاموں کو حکم فرمایا جاؤ جا کے سواری تیار کرو. سواری تیار ہو گئی, آپ تشریف لے کے سواری پہ بیٹھے, واپس آ کے بیٹھ گئے آرام سے. غلاموں نے پوچھا کہ ہم نے تو تیاری کر لی تھی, شاید آپ کہیں سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرمانے لگے میں نے کہیں جانا نہیں تھا, مجھے یاد آ گیا بیٹھے ہوئے. ایک وقت تھا جیسے تم میرے آگے بیٹھے ہو, ہم سب اپنے آقا کے آگے بیٹھے تھے. ہمارے آقا نے فرمایا سواری لاؤ, تیار کرو. ہم نے یوں ہی کیا. جب تیار ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوئے, اتر کے آئے, واپس رونق افروز ہو گئے. علی نے سوچا کہ یہ عبادت کیوں نہ کروں. کرم اللہ تعالی وجہ. ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے, ہم اپنے آقا کے گن گاتے ہیں, اس پہ فخر ہے, مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ پاک کرنے والا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں چاروں پہ بات کرنا چاہتا تھا, میں آگے جاتا ہوں جس موضوع کو میں اس وقت لینے کی کوشش کر رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو خصوصیات سے نوازا, ان میں ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کا ذکر فرمایا کہ میں حاشر ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں وہ حاشر ہوں کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا فرما دیں گے, سب کو جمع کرنے والا. وہ دن جس کا مختصر سا تذکرہ ہوا بھی تھا, اتوار کے دن جو خوبصورت محفل میلاد پاک ناظم آباد میں جمی تھی, اس دن جب ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے نکلنے شروع ہوگی. آپ فرماتے ہیں سب میرے قدموں کے نیچے سے نکلیں گے, آپ موجود ہوں گے. کئی احباب یوں بات کیا کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے, جچتا بھی نہیں, وہ ہے, وہ بہت بلند و بالا شانوں والا ہے, اسی کا صدقہ ہے, اسی کی عطائیں ہیں سب جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہیں اور جن کا کوئی حساب کر سکتا نہیں. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کے اوپر فنا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فنا نہیں ہے.
اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس سے بات کروں. میں ادھر ہی جاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے. آپ موجود ہوں گے. آپ کے قدموں کے نیچے سے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نکلیں گے, اس کے بعد جنت البقیع والے, اس کے بعد ساری مخلوق آپ کے قدمین شریفین کے نیچے سے نکلتی چلی آئے گی. پھر مخلوق اکٹھی ہوگی, دیکھے گی. فخر کیا کرو دوستو اپنے رب کے اس کرم کا جو اس نے آپ کے اور میرے اوپر کر رکھا ہے, جو اس نے ہمارے اوپر فضل کیا, کرم کیا, احسان کیا کہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا. یہ اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدمین شریفین کے نیچے سے نکلنے کے بعد مخلوق اب ایک حشر کا میدان ہوگا, ایک خوف کی کیفیت. ہر بندہ اس خیال میں ہوگا کہ کب حساب قائم ہو, کب مجھے پتا چلے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھے اور رب تعالیٰ کے آگے کہے کہ میرا حساب, کیونکہ رب تعالیٰ تو رونق افروز ہی نہیں ہوں گے. سب مخلوق بھاگتی ہوئی آدم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوگی, ان کی خدمت میں عرض کرے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم سب کے بڑے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں نہیں عرض کرتے؟ چلیے اس کے آگے فریاد کیجئے, اس کے آگے عرض کیجئے کہ یا اللہ کرم کر, حساب قائم کر. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس وقت اس کے آگے عرض کروں؟ میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا. نفسی نفسی ان کی زبان سے نکلے گا کہ آج تو میرے اوپر کرم ہو جائے, میں تم سب کو لے کے چل پڑوں. اگر میرے اوپر کرم ہو گیا تو بہت بڑا کرم ہوگا. میں آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. چلتی 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 مخلوق ایک دروازے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, سارے دروازے کھٹکاتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی. آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جب عرض کرے گی کہ آپ آگے چلیے, وہی مخلوق جو سارے انبیاء علیہ السلام کے دروازوں سے ہوتی ہوئی اور ہر جگہ یہی سنتی ہوئی کہ نہیں, ہم اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتے, ہمارے میں یہ اس وقت جرت نہیں کہ رب تعالیٰ کے آگے عرض کریں. انبیاء علیہ السلام وہ یہ فرما رہے ہوں گے کہ ہم نہیں آگے جا سکتے جو پاک معصوم ہے. اور میں خیر میرے دوست, جب ساری مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں, آؤ میرے ساتھ. گھوم آئے نا, دیکھا ہے ہر جگہ, ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لیا, کوئی آگے جانے کو تیار نہیں نا. آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں اس دروازے پہ لیے چلتا ہوں کہ جدھر نہ ہے ہی نہیں ہے, جدھر کرم ہی کرم ہے, جدھر احسان ہی احسان ہے, جدھر فضل ہی فضل ہے. عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ احباب کو خوب علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے